اب بیعت والا معاملہ ہے یہ، تو بیعت والے معاملے پر میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جیسے قبلہ زامن عباس صاحب ان کا مکتب فکر یہ مانتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، اسی طرح اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا، اب امام حسن علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے بھی امیر شام کی بیعت نہیں کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ یزید کی بیعت سے انکار کیا اور سر کٹوا دیا۔ تو جو ائمہ ان کے ہاں موجود ہیں وہ وہاں کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے، تو حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کی پہلی بات تو میں سرے سے آپ کا یہ شک دور کر دوں، یہ بات ہی غلط ہے کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، تاخیر ضرور ہے، بیعت نہیں کی کہ یہ الفاظ غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کن لفظوں میں کی بیعت؟ ایک منٹ میں دیکھا، ہم بھی آپ سے ڈر نہیں ابھی آپ کر رہے ہیں آپس میں، پھر ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی ایسے کہ ہم تو بولنے بھی نہ دیں، پھر نہیں بولنے تو دیں، سنیں ایک دوسرے کو نا، علماء اکرام آپس میں اب اتنا سارا ٹائم لینے کے بعد ہماری گفتگو شروع ہوئی، یہ گفتگو جتنی انٹریکٹیو ہو اتنا اچھا ہے۔ جی اب انہوں نے ایک فلسفہ بیان کیا کہ ہر رسول ہر نبی امام نہیں ہوتا، لیکن جو امام ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بات پتہ ہے کہاں جا رہی ہے؟ کہاں؟ ہم رگیں جانتے ہیں، یہ امامت کے رتبے کو رسالت کے رتبے سے بھی اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، ہر امام رسول اور نبی ہوتا ہے، ان کے 12 امام ہیں، جب ہر امام رسول اور نبی ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قبلہ بڑی جملے سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے، بڑی سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کو یہاں کلیئر کر لیں، یہاں کلیئر کر لیں اس کو۔ یہ دیکھیے جب بھی بندہ کوئی بات کرتا ہے یہ بات ذہن میں رکھ کر کرے یہ کہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے جہاں پر آپ نے نشاندہی کی یہ بات رکھ کر ذہن میں کرے کہ یہاں سارے میرے مرید نہیں بیٹھے، کچھ 4 پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ وضاحت کر دیجیے اس کی۔ نہیں ابھی وضاحت نہیں، میں جو آپ نے سوال نکل جائے گا یہ معاملہ، میرا وہ جواب رہ جائے، اپنی باری میں دینا جواب، اچھا یاد اپنی باری میں جواب دیں۔ جائیں جناب چلیں، دوسری بات یاد رکھیے گا آپ کہ یہ بات 100% غلط ہے کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، حضرت علی نے بیعت کی، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اس وجہ سے رک رہے کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، بالکل 100% غلط۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر معصوم غیر معصوم کے پیچھے امامت پہ نماز کے لیے بھی نہ کھڑا ہوتا، وہ تو یہ بھی نہیں مانتے۔ تو پھر ایک آدمی کہے کوا سفید ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اچھا میں نے مان لی یہ بات، مجھے یہ بات، ایک منٹ ہم بات اب سوال کیا تو بولنے تو دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد بیمار رہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ ان کی تیمارداری میں رہے، اور تقریباً 6 مہینے کا عرصہ اسی کے اندر لگ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب وفات پا گئی، آپ فارغ ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، آپ نے بیعت بھی کی اور اعلان بھی کیا، اور سارے گلے شکوے دور بھی ہو گئے، بات بھی ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کی بیعت ہوئی تو بھی اس میں شریک ہوئے، حضرت عثمان کی بیعت ہوئی تو بھی اس میں شریک ہوئے۔ رہی آخری بیعت حضرت حسن، یہ کہتے ہیں نا کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، حضرت حسن جب خلیفہ بنے، اب یہ تو خاموشی سے گزر جاتے ہیں لوگ راہ چلتے کہ جی وہ انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، لیکن پوری بات نہیں بتائی جاتی۔ پوری بات کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں سب سے پہلا بلینک چیک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، اے حسن آپ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہو، ہمارے لیے جو اکرام نواز رسول کی جو عزت ہے ہمارے دل میں بھی وہی عزت ہے، یہ میں سفید کاغذ رکھ رہا ہوں، میرے سگنیچر موجود ہیں، آپ اس پہ جو لکھنا چاہتے ہو، میری طرف سے کوئی شرط نہیں، آپ جو شرط لکھنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ وہ شرطیں جب طے ہو گئیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد اس مجلس میں حضرت حسین موجود ہیں، وہ چھوٹے بھائی ہیں، کہتے ہیں کم یا اخی، اور بعض روایت میں ہے کم یا حسین، اے حسین اٹھو، فبایہ فإنہ امامی، اٹھو اور بیعت کرو، اس لیے کہ معاویہ کو میں نے اپنا امام مانا ہے۔ اب یہاں معصومیت اور غیر معصومیت کی کہاں بات؟ اس کی جو شرائط تھیں وہ شرائط تو بعد میں وائلیٹ ہوئی۔ بات آپ کا دیکھو، آپ کا سوال اتنا ہے، میرا جواب دیکھیے، میرا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ بات 100% غلط ہے، دلیل دیں، اور دوسری دلیل دے رہا ہوں، یہ ان کی کتب میں بھی موجود ہے، ہماری کتب میں موجود ہے کہ حضرت حسن نے جب بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد کہا کم اے یا حسین اٹھو، فبایہ فإنہ امامی، اٹھو بیعت کرو اس لیے کہ یہ میرا امام ہے۔ ان کی کتاب کا حوالہ تو دیں، ان کی کون سی کتاب ہے؟ شریف دیکھ لو، بالکل، اور اچھا ان کی کتب میں بھی، اور اگر کہیں گے تو میں عبارتیں نکال کر کل یعنی اگلے پروگرام میں میں لے آؤں گا، چونکہ
تو یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لی امام حسین نے؟ ایک منٹ پہلے ابھی یہاں سے تو نمٹ لینا. دوسری بات یہ ان کا یہ عقیدہ کہ امام معصوم ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ عقیدہ کہ امام معصوم ہوتا ہے یہ انبیاء کے برابر یا انبیاء سے اوپر لے جانے والا منصب ہے. پہلے یہ کہا کہ ہر امام رسول اور نبی ہوتا ہے، اب یہ کہا کہ امام معصوم ہوتا ہے. یہ عقیدہ تو مسلمانوں کا صرف اور صرف انبیاء کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور عصمت انبیاء یہ تمام عالم اسلام میں معروف ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اللہ کے وحی سے کام کر رہا ہوتا ہے. اگر کہیں بشری تقاضے سے ادھر ادھر کچھ ہوتا ہے تو فوراً جبریل آتا ہے. اللہ کے رسول یوں نہیں یوں ہے. ٹھیک ہے. اب قاری صاحب باقی دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کا ہمارا عقیدہ ہے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. معصوم نہیں ہو سکتے. جو آپ نے